حالات خراب ہو گئے ہیں، اب خدارہ مل بیٹھ کے میٹر ایسا آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کے پاس اتنا بیٹر ہونا چاہیے. یہ بھی سن تشریف خدا حسین جی، میرے بھائی، میرے محترم حاجی مشتاق صاحب کے مالک دوستوں کو اپنے زبان میں رکھے. مجھے موقع دیں، بس میں 2-4 منٹ ہے، بات جلدی بات لمبی ہو گئی ہے، میں یہی کب روک لیتا ہوں کیونکہ بعد میں ختم چہلم بھی ہے اور زید صاحب کی وہ دستار بندی بھی ہے. بات ہم یہیں پر روکتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان اس بات پر تو متفق ہیں کہ عیسیٰ زندہ. آگے ہمارے گھروں کی لڑائی ہے کہ جی یا نبی اللہ نے، یا رسول اللہ نے، کیونکہ وہ تو فوت ہو گیا، دفن ہو گیا. آخری بات کر رہا ہوں، ایک پادری نے، ہمارے بزرگ عالم دین تھے، خطیب عالم اسلام، خطیب عالم محمد علامہ سید اظہر حسن. میں نے اسے علامہ وغیرہ کہا، وہ خود اپنے آپ کو علامہ نہیں کہتے. وہ جس دور میں گزرے ہیں نا، وہ تو خود علامہ کے اندر رواج نہیں تھا. پھر فلم ڈبل ہے. تو زیدی صاحب سے بالکل آخری بات تھی، زیدی صاحب قبلہ سے ایک پادری نے کہا کہ قبلہ آپ اسلام کے نمائندہ ہیں، میں عیسائیت کا نمائندہ ہوں، مسئلہ فیصلہ نہیں، بحث نہیں، صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایسا نے کہا ہاں پادری صاحب آپ بتائیں. اس نے کہا جی ایک بندہ ہے، وہ ایڈریس اپنا کہیں جانا ہے، پتے پوچھتا پھر رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی. جس جگہ وہ پہنچتا وہاں پہ 2 بندے ہیں، ایک سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے. تو وہ مسافر اپنا راستہ سونے والے سے پوچھتا ہے یا جاگنے والے سے؟ تو علامہ صاحب نے، زیدی صاحب سید صاحب نے کہا جی پادری صاحب یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ جاگنے والے سے پوچھتے. اس عیسائی نے خوشی سے اس کا چہرہ ہو ہے، اس نے کہا ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. سید صاحب آپ نے خود کہا ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھتا ہے. تو ہدایت عیسیٰ سے لو، کلمہ بنتا ہی عیسیٰ کا ہے، کیونکہ آپ خود یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ منزل کا پتہ جاگنے والے سے پوچھا جاتا ہے. آپ کا تو مدینے میں سو رہا ہے، آپ اپنی بات پہ قائم رہے. مسافر راستہ جب جاگنے والے سے پوچھتے ہیں ہمارا عیسیٰ تم سارے مسلمان کہتے ہو وہ زندہ ہے، وہ جاگ رہا. جب پھر 2-4 منٹ ایسا کہا، ایسا کہتے ہیں پادری جذباتی ہو گئے ہو، آپ نے پوری بات تو سنی نہیں. اور درمیان پوچھنے کا جی کیا ابھی بات باقی ہے؟ جیسا میں نے کہا مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جاگنے والے نے کہا تھا آپ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں، یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا ہے. مذہب میں سارے شہر کا مہمان، سارے ٹاؤن کا مہمان، قطر میں سید صاحبان کا صرف مہمانوں کی میری منت ہے کہ خدا را دیکھے معاملات کیا ہے. یاد جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، لیکن اب معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم اب بھی اکٹھے نہ ہوئے تو نقصان اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پھر پچھتاوا رہ جائے گا. باقی جو کربلا والوں کے نوکر ہیں انہوں نے تو قربانیاں دینی ہی دینی. اور دیکھ لیا اب ایران میں تاریخ دہرائی جا رہی ہے. انہوں نے علی کو مارا، مسجد کوفہ کی تاریخ سے لے کے تہران تک علی برداشت نہیں ہو رہا. علی خامنائی اور آگے اخیر ہو گئی
علی خامنائی، وہ علی ہے نا، علی کے بعد انہوں نے کس کو نیابت دی ہے؟ مجتبیٰ، جس کے بعد علی کے بعد آتا ہی مجتبیٰ. نہیں آپ سارے بندے وقت سے فائدہ اٹھاؤ. مسلمانوں یہ مالک نے کرم کرنا ہے، عزت رہنی ہے اسلام کی، اور اپنا حصہ میں چھپا لو. لیکن اگر دنیا کو کربلا سمجھ میں آ جاتی پھر علی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں لے کے آ جاتی. یہ دیکھیں، یہ ایک لمحہ گزرا ہے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، آپ کے رونے کی آوازیں، آپ کی آنکھوں میں نمی، آپ کی آنکھوں میں آنسو یکسر آ گئے. جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ لوگ ابھی خوش تھے، ابھی رونے لگ گئے. یہی تیرے نبی کی بیٹی کے دکھوں کا حصہ ہے. ان آنسوؤں کی قدر، اس گریہ کی قدر ہمیں شاید آج تو نہیں ہو رہی، اس وقت قدر ہوگی جب دروازہ جنت میں حسین کی اماں کھڑی ہوگی اور کہے گی یہ میرے بچوں کے عزادار ہیں، یہ میری بیٹیوں کی یتیمی کرو. 40واں ہے ایک سیدزادے کا، مالک اس کے درجات مزید بلند فرمائے، ان کے قدموں میں منور زیدی کو اللہ جگہ نصیب فرمائے. بس 1 منٹ رہ گیا سر، تمام ہو گیا. بعد میں افطاری بھی ہے اور دعا بھی ہے. میرے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا میرے ساتھ ابھی مانگ لے، کیونکہ کچھ وقت لمحے پتہ نہیں ہوتا اور وہ دعا کے قبول ہونے کے لیے اندازہ نہیں ہوتا، وہ دعاؤں کے وہ قبولیت کے لمحات ہوتا. سارا علاقہ یہاں پہ موجود ہے. منٹ ایک صرف میں آپ کو لے رہا ہوں. دعا میرے ساتھ یہی مانگی کہ اللہ کسی بہن کا بھائی، بیٹیوں کا بھائی. کسی نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا تھا کہ مالک اگر تو نے موت ہی بنانی تھی پھر رشتے ہی نہ بنا، لیکن وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کا سسٹم ہے. موت سے کوئی گھر خالی نہیں ہے. لیکن یہ جو میں نے فکرہ کہا ہے نا کہ اللہ کسی بہن کا، میری اور آپ کی معاشرت سرکار ایک ہے. یہ جو بہنوں بھائیوں کے بیٹی باپ یہ جو رشتے ہیں نا، میں نے شاید آپ شاید کہ بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کسی بہن کو سورے پنڈ میں پتہ چلے نا تیرا بھائی مر گیا، اسے اپنے ہاتھوں کی رکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ یاد نہیں رہتی. اسے گھر کے دروازے بھی ہمسایوں کی بیویاں دروازے آ کے بند کرتی ہیں، اور اس کا بھائی مرنے والا مزدور ہی کیوں نہ، دیہڑی دار ہی کیوں. وہ جب پیکے پنڈ میں داخل ہوتی ہے بہن پتہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں میرا نواب مر گیا، اور جس زینب کے تھے ہی جنت کے سردار، اور جس بی بی کے بھائی کے ہی نواب. اصاخی بات کر کے یہ تبرکن کیونکہ ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب ہمارے ہم مکمل نہیں ہوتا جب تک اولاد محمد کے دکھ نہ پڑھے جائیں. اب مکمل مسائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے. معاشرت کی بات پھر میں کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے جس گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے نا، پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کے جنازے کو اٹھانے قبرستان کے لیے آ جاتے ہیں نا، پھر اجڑی بہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ چہرہ زندگی میں پھر نہیں نظر، جنازے پہ گرتی ہے، وہ جنازہ جانے نہیں دیتے. باہر جنازہ پڑھنے والے جو گلی میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بہن جنازہ بھائی کا نہیں جانا. پھر معاشرہ یہی ہے، ہمارا کلچر یہی ہے، غصہ میں بزرگ اس کو تسلی دیتے ہیں. تسلی تو رب نے مالک نے دینی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا جنازہ چاہ، بہت لوگ تیرے بھائی کے انتظار میں ہیں، بس اللہ ہی صبر دینے والا ہوتا ہے.
اور بہنیں روتی وہیں پہ رہ جاتی ہیں اور جنازے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. کلچر سارے مذہبوں کا یہی نہیں ہے کہ جنازے چلے جاتے ہیں اور بہنیں وہیں پہ روتی رہ جاتی ہیں. لیکن مسلمانوں کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے تھے، بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کے بازار، اور علی کی بیٹیاں دہائیاں دے رہی تھی، او میرا نمازی مارا گیا. سبق پسند ہے حضور، توجہ چاہنا، توجہ بہت قیمتی ثانی حضور دی خدمت پیش پہ کرے نا. ادھر نہیں دیکھنا. جب مجمع کم سے چیز چراتا ہوں میں تو فرماتے ہیں شبیر کہ ہم سنتے ہیں کیوں وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، حسین پوری توجہ. بس فاطمہ وہ جس کی رضا میں، وہ جس کی رضا میں، وہ جس کی رضا میں، وہ جس کی رضا میں خدا بھی چھپا. بسم اللہ کرا وہ بس فاطمہ ہے، 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 جی فاطمہ وہ جس کا تعارف، وہ جس کا جانا تو وہ بس فاطمہ ہے. حد مک گئی تو متی توجہ. وہ بس فاطمہ ہے، 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 وہ بس فاطمہ وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ جس کے قدم پہ، وہ جس کے
طبیعت لگی دیکھو میرے پاس سمجھ آ گئی سجدہ ایک تعظیمی سجدہ جی ماں دا احترام بہت ضروری ہے ماں دا احترام کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے شاہ جی آدم ہو کے گئی تھی بڑے لکھا رہی پورا پاکستان بڑا قلم پڑھتا ہے توجہ جانا توجہ ادیب لوگ بیٹھے ہو اے قصیدے دی روح ہے جیڑا احسانی حاضر خدمت پہ کرے گا توجہ جانا تو تعظیمی سجدہ ہوں گی ذات کو بیا تعظیمی سجدہ توجہ توجہ ہاتم ہو گئی عظمت دی توجہ دیکھو میرے پاس ہے اونچی آواز نال ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تھی کھڑا وہ بس فاطمہ ہے رسالت باب ختمی مرتبہ کی 63 سالہ زندگی جی ایویں دی گل میں تہاڈا پتر ہاں تہاڈی کنیزہ دا پتر جڑے خیر سید ہو انہاں دے میں ایسی خاص میرا مطلب کہ بھرا نہیں میں سادہ پرست تسی میرے واسطے اج بڑے طرح گزارش کرنا رسالت باب ختمی مرتبہ دی 63 سالہ زندگی ایویں رسالت امام ختمی مرتبہ دی 63 سالہ زندگی دی خوراک کی سی جی صحیح بخاری مسلم مشہور کتاباں وہ میں نہیں کہہ رہا وہ غلط نہیں میں کہہ رہا دوسرے کسے کیا جناب رسالت امام کی خوراک جو جڑے ہوتے ہیں یہ 200 2 کلو کسی 1.5 کلو کسی 2.5 کلو جنہیں اپنے سارے ٹھیک آ گیا میرا ایمان ہے 63 سالہ زندگی دی خوراک وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس اذان حرمت اذان آپ نے کمال کر دی ابھی جو بات میں نے آپ سے کہی ہے کیا یہ میرے اور آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے یہ سارے یہی نہیں ہو بھائی ہم سارے مسلمان ہیں کہ برادری کی حیثیت رکھتے ہیں آپ مجھے حیران ہو کے نہ دیکھیں جو مذہب سید صاحب ختم نبوت کی 4 دیواری کے اندر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں نبوت کا اقرار کرتے ہیں ان
سب کی حیثیت ایک برادری کی حیثیت. آپ بھی برادریوں والے ہیں, میں برادریوں والے علاقے میں بات کر رہا ہوں. برادریوں میں بندے تگڑے بھی ہوتے ہیں. اللہ جانے اس میں کیا بہتری ہے کہ اسلامی برادری سے ماڑے ایسے. ہم نے ہر دور میں قربانیاں دینی ہیں. ماڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا. ادھر وہ اسلام کو نشانہ بنا کے پھر رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں یہ شیعوں کے پیچھے پائے ہوئے. اور بھائی مذہب اپنے رکھو. 76 سال ملک بنے ہو گئے نے, تساں تراویاں نہیں چھڑیاں, اساں ماتم نہیں چھڑے. یہ معاملات رہنے دو نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ تراوی نہ پڑھیں, لیکن آپ کو اکثر کہنا پڑتا ہے کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ 10 منٹ پہلے افطاری کیوں کر لیتے ہیں؟ بندے کہتے ہیں کہ سارے پنڈا کھل گئے, تک نہیں کھلا. یار یہ تمہارا کلیش والی صورتحال بدلو. پیدائشی دشمن ہے یہودی اور عیسائی. میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا, میں اپنی بات کا ذمہ دار. قرآن پڑھو. قرآن اگر سبیل پڑھنا ثواب ہے, پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب. اب سورہ مریم پڑھیں, اب تفسیریں پڑھیں, اپنے مسلک کے اپنی مرضی پہ اسکالر سے پوچھیں. جناب مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہود, میں تو ان عیسائیوں سے کہتا پھر رہا ہوں, اور تمہاری خیرت کہاں گئی؟ تم نے صرف مسلمانوں کی دشمنی میں معصومہ کے دشمن کو گلے سے لگا لی. مریم اپنے زمانے کی بطول تھی. میں نے زندگی میں جب ابتدائی کلاس میں تھا, مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم میرے استاد محترم, ان کی درسگاہ میں ادیب عربی, فاضل عربی, سلطان الفاضل, یہ ڈگریاں جو ہوتی ہیں یہ یونیورسٹیوں سے ہی ہوتی ہیں. میں نے زندگی میں درس قرآن کے پہلے لیکچر میں پہلی دفعہ زندگی میں یہ سنا تھا کہ جناب مریم کے کردار پہ حملہ یہودیوں نے کیا تھا, اور مریم اپنے زمانے کی بطول تھی. بچپن سے بیٹھ گیا تھا کہ بطول پہ جب بھی حملہ کرے گا یہودی. آج اگر بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ امریکن کسی پادری نے دنیا اسلام کو چیلنج کر دی تو اس میں ایک دوسرے کو دیکھو گے, یہ شیعوں کو چیلنج ہے, یہ سنیوں کو چیلنج ہے, یہ اہل حدیث کو چیلنج ہے. ایسا ہوگا سب کچھ. اگر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں اسلحے کی جنگ رک جاتی ہے, ایٹم کی جنگ رک جاتی ہے, دلیل سے بات کرو. کیونکہ امریکن صدر کو جب اپنے ہدف حاصل نہیں ہوئے, اب وہ اس جنگ کو مذہب کا رنگ دینا چاہتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے امریکہ جہاں بھی اٹیک کرتا تھا یورپ آنکھیں بند کر کے اپنے طیارے, اپنے اسلحے دے دیتے تھے. اب یہ پہلا موقع ہے کہ ٹرمپ کو محسوس ہوا ہے کہ یورپ کے کتنے ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ میری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے, لہذا اب وہ مسئلہ مذہب کا بنانا چاہ رہا ہے کہ عیسائیت خطرے میں ہے. لیکن مسلمانوں ہمیشہ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن بخدا ہم پریشان نہیں ہیں, یہ گسائیوں کا بکھرا کرم ہم پہ. وہ جتنی بھی اس جنگ کو مذہبی رنگ دے گا وہ یہی گا, بلکہ انہوں نے کہا ہے, کہے گا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ساری تیاری مہدی کے لیے کر دیں. اور مسلمانوں کے سارے مذہب کیا, ہمارے مسلک بھی یہ مانتے ہیں, جتنے مسلک میرے وطن میں یہ سارے مانتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے. تو مسلمانوں آپس کے نظریات جو ہے نا تھوڑی لچک اس میں دے دو. اگر عیسائیوں نے کہہ دی ہمارا نبی زندہ ہے, تمہارا مدینے میں دفن ہو گیا ہے, زندہ کی زندگی میں تو مردے کا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا.
اب دو ہی راستے بچیں گے، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے امریکہ کے قریب ہو جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے آل محمد کی باتیں کر۔ اس میں اگر تیسری رائے کوئی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک چیز ہے، آپ ماشاءاللہ دانا دوست ہے، زرخیز خطہ ہے آپ کا، زرخیز صرف مٹی زرخیز نہیں ہوتی، ذہن بھی زرخیز۔ اولاد کی ذمہ داری بندے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وقت ایسا آگے۔ میں سارے اسلامی مذہبوں کی ذمہ داری لے کہ ان سب مذہبوں میں موجود ہے، مانتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پہ میری تائید کر دو، میں میرے ساتھ اکیلے حضور سارے مسئلے متفق ہیں کہ عیسائی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پہ ہیں، یہ بتاتے ہیں، بس ایک اگلی بات نہیں بتاتے، زندہ ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں لٹریچر میں بھی نہیں ہے کہ مہدی کے ساتھ ہی عیسیٰ نے آنا ہے، فرق یہ ہے مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ کا نزول ہوگا، وقت نماز آ جائے گا، عیسیٰ اقامت بھی عیسیٰ کہیں گے، اقامت بھی عیسیٰ کہیں گے، اور امام مہدی کہیں گے نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ، مصلی خالی ہے، آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ، عیسیٰ کہے گا میں کو فاطمہ کا بیٹا لیکن اس کا بہتر طریقہ ہے کہ یہ تعصب نفرت کنٹرول کا، آپس کی نفرت کمزور ہو جاتے ہیں وہ بھائی بھی جن کے آپس کے الجھاؤ ختم نہیں ہوتے۔ ایک برادری ہے تمہاری مسلمانوں کی، اس کا بہتر طریقہ ہے۔ اور پھر ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی سیرت تو بالکل مجھے مختلف لگ رہی ہے جو ہمارے ہاں رائج ہو گئے۔ ہمارے یہاں بندے کو ساری دنیاوی آسائشیں سہولتیں ہوتی ہیں، اس کی گلی میں اس کے ہمسائے میں بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے اس کے بعد دوائی کے پیسے میں دوائی لے لے گا تو بچوں کی علاج کی ممکن نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کی خیریت اس لیے نہیں پوچھتا کہ میرا اسے مذہب نہیں ملتا۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم لبیک اور رسول اللہ کے نام پہ ہم امت واحدہ، امت محمدی، امت مصطفیہ، اس نبی کی سیرت یہ ہے کہ اس سے کہ مشرکہ بی بی اتنی نفرت کرتی تھی ہمارے نبی سے کہ مادرہ وہ گھر کا کوڑا حضور پہ پھینکتی تھی، اور ایک دن وہی بی بی بیمار ہو جاتی ہے، میرا تیرا نبی اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا یا مذہب پوچھنے گیا تھا؟ بستہ میں کیا یہ معاملات اپنی جگہ، خدارہ یہ مسلکی نفرتیں جو ہیں نا انہیں کسی طرح کنٹرول کر۔ گفتگو میں نے تمام کر، اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا ہمارا عیسیٰ آج بھی زندہ ہے، اور تمہارے مسلمانوں کے معاملات آپس کی طے نہیں ہوگا، تو کہتے یا رسول اللہ نہ کہو، یا نبی اللہ نہ کہو، یا زندہ کو کہتے ہیں، یا موجود کو کہتے ہیں، یا اللہ تو ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔